حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ بنا دیجیے، میک اینی خلیفہ who is going to lead us after you. قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم said انی ان استخلف علیکم فتعیسون خلیفتی ینزل علیکم العذاب. If I will make خلیفہ، اگر میں خلیفہ بنا دوں گا اور میں اگر اپوائنٹ کر دوں گا، if I will appoint کہ this is the خلیفہ after me، اور اس کے بعد اگر تم اسے ریفیوز کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے میں خلیفہ نہیں بناؤں گا، یہ تو اللہ کی طرف سے خود بخود لوگ جو صحیح ہوگا اسے چن لیں گے۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد ایک اور حدیث شریف ہے کہ جس کو بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر فرما دیا کس طرح سے، اور اس حدیث کو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عمرو بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لما ظہر علی یوم الجمل، کہتے ہیں جب جمل کی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، کیونکہ آپ اونٹ پر سوار تھی، تو جو آپ اونٹ پر سوار تھی اس لیے اونٹ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جمل، اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل، جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت علی بھی تھے اس میں، حضرت طلحہ اور زبیر بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن چونکہ مومنین کی جو ماں تھی وہ کیمل پہ سوار تھی، اسی لیے اس جنگ کا نام بھی جنگ جمل رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یعد الینا فی ہذہ الامارۃ شیئا، اے لوگو سنو، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد آفٹر می علی ول بی خلیفہ اور دس پرسن ول بی خلیفہ اور دیٹ پرسن ول بی خلیفہ، حضور نے ایسی کوئی پرامس کسی سے نہیں کی۔ حضور did not mention about anyone کہ who is going to be خلیفہ after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ اس پر کوئی حضور نے وعدہ نہیں لیا۔ اب آپ بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں علی حقدار تھے، حضرت علی should be خلیفہ after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت علی اگر حقدار تھے تو یہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا حضرت علی؟ who knows more؟ اگر حضرت علی سے حضور نے کوئی بھی پرامس لیا ہوتا، یاد رکھیے گا، اگر حضرت علی خود فرماتے اگر حضور نے مجھ سے کہہ دیا ہوتا، اگر حضور نے مجھ سے کہہ دیا ہوتا اے علی تو میرے بعد خلیفہ ہوگا اور کسی اور کو بننے نہ دیتا، تو خود فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری دنیا اگر ایک طرف ہوتی اکیلے علی سب سے لڑتا۔ حضرت علی کی روحانی طاقت آپ سب کو پتا ہے کہ خیبر کے دروازے کو ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا، جس کو 40 آدمی کھولتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے، کھولنے کے لیے 40 پیپل کی جو طاقت جو تھی اس زمانے میں اس کی ضرورت پڑتی تھی، اور علی نے ایک ہاتھ سے، وہ بھی رائٹ ہینڈ سے نہیں لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑا تھا، اور اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، یعنی جس کو کھولنا مسئلہ ہوتا اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اتنی طاقت تھی، اتنا پاور تھا حضرت علی کے پاس۔ اس کے باوجود بھی حضرت علی خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور نے کچھ کہا نہیں ہے۔ اب لوگ جس کو سلیکٹ کریں گے، جس کو سمجھیں گے، اب دیکھیے خود فرماتے ہیں حتی رأینا من الرائے ان نستخلف ابا بکر، پھر سب کی یہ رائے ہوئی، سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر کو بنایا جائے، سب کی رائے ہوئی، سب اس پر آئے، سب اکٹھا ہوئے اس بات پر۔ فاقامہ واستقامہ حتی مضى لسبیلہ، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر اپنا کام کرتے رہے اور اسی راستے پر سب چلتے رہے۔ ثم ان ابا بکر رأى من الرائے ان يستخلف عمر، پھر حضرت ابو بکر نے ایک رائے پیش کی، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو عمر کو بنا لو، تو پھر سب نے ان کو بھی قبول کیا، everybody had accepted حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ as a second خلیفہ۔ فاقامہ واستقامہ حتی ضرب الدین بجیرانہ، اس کے بعد تو حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، عمر جب خلیفہ ہوئے تو دشمنوں سے دین محفوظ رہا،
یعنی دشمن اس وقت تک دین کا کچھ نہ کر سکے. ثم ان اقوام طلبوا الدنيا فكان امور يقضي الله فيها. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے بعد کچھ لوگ دنیا داری کی طرف چلے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے اس میں فتنہ آ گیا. تو گویا فتنہ اس طرح سے سلسلہ اس کا شروع ہوا کہ گویا لوگ دنیا داری کی طرف چلے اور لوگوں نے دیانتداری ایمانداری جب چھوڑ دی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر فتنہ ہی فتنہ ہونا تھا. کہتے ہیں حضرت ذہبی امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عن الرافضہ کہ یہ جو رافضی ہیں یعنی جو لوگ یہ باتوں کو کریٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں علی کا ہی حق تھا علی کا ہی حق تھا تو کہتے ہیں اباطیل فی انہ وحید الی علی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں دے کریٹ مطلب انوینٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ حدیثیں جو فیبریکیٹڈ ہیں گڑی ہوئی باتوں کو لا کر کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ حضرت علی سے حضور نے کوئی وعدہ کر لیا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. وقد قال حذیل ابن شرجیل اور حضرت حذیل ابن شرجیل کہتے ہیں اکان ابو بکر یہ زبردست بات ہے اکان ابو بکر یتامر کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اٹ واز امپاسبل کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ابو بکر آگے بڑھتے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ اعلی علی وصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبد ابو بکر حضرت ابو بکر انکار کر دیتے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کیونکہ ابو بکر انہ وجد احد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تو ایسے تھے فرماتے ہیں تو ایسے تھے کہ اگر ان کے سامنے یہ بات ہوتی یا حضرت علی خود کہہ دیتے کہ اے ابو بکر ہاؤ کین یو بی خلیفہ جب رسول اللہ نے مجھے کہا ہے تو کہا حضرت ابو بکر تو حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے وہ ایسے تھے ایسے تقوی والے ایسے پرہیزگار تھے وہ تو جو بات حضور کہہ دیتے تھے وہ اسی پر عمل کرتے تھے ان کی زندگی یہی تھی. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ یہ کرتے کہ حضور کے کسی اسٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کر دیتے اور اس کے بعد خود آگے بڑھ جاتے. بالکل ایسا نہیں. فرمایا اخرج ابن سعد عن الحسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال علی حضرت علی نے فرمایا لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاة فرضینا لدنیانا عمر رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ لدیننا فقدمنا ابا بکر. فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کہتے ہیں حضرت علی دس از دا اسٹیٹمنٹ آف حضرت علی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور آخری وقت میں لاسٹ 3 days حضور لوگ زیادہ بیمار تھے فیور میں تھے سفرنگ فرام فیور تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے بڑھا دیا. تو حضرت علی فرماتے جب ہم نے خود دیکھا اس بات کو خود دیکھا جب ہم نے اس بات کو خود دیکھا when I have seen by myself کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو مسلح پر آگے بڑھایا تو ہم نے یہ دیکھ لیا جس کو حضور نے دین کے معاملے میں آگے بڑھا دیا اسے ہم نے دنیا کے معاملے میں بھی آگے بڑھا دیا. قدمنا ابا بکر جب حضور نے آگے بڑھا دیا تو ہم نے بھی آگے بڑھا دیا. پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو نیچے لے آئے. جب حضور نے انہیں آگے بڑھا دیا تو ہم نے. اب سنیے ایک اور بات یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کے جنازے کی تیاری چل رہی تھی غسل دیا جا رہا تھا اور ادھر جو ہے لوگ خلافت کے سلسلے میں لگے ہوئے تھے. اب سنیے کیا تھا اس کے پیچھے what was the scene کیوں امیجیٹ خلافت کی بات ہو رہی تھی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا he hasn't been buried اور یہاں پر خلافت کا پروگرام شروع ہو گیا. تو اب اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ this was completely conspiracy. It wasn't conspiracy. کیا ہوا تھا سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے when he left this world ہماری آنکھوں کے حساب سے تو اس وقت کہاں کون سا پلیس تھا what was the city name مدینہ. مدینے کے جو اوریجنل پیپل تھے وہ کون تھے انصار تھے. ان میں لیڈر کون تھے حضرت سعد ابن عبادہ ویری گریٹ پرسنالٹی.
یعنی حضور کہتے تھے انصار سے، حضور کہتے تھے جب حضرت سعد ابن عبادہ یوز ٹو کم ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور یہ کہتے تھے قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اتنا احترام کرتے. تو یہ حدیث مدینے والوں کے سامنے تھی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور کا جنازہ کا تو معاملہ تھا نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھا تھا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا جنازہ نہیں ہوگا، ہر آدمی آ کر درود پڑھے گا. سب سے پہلے تو خود خدا درود پیش کرے گا، اس کے بعد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل آئیں گے، اس کے بعد میری اہل بیت آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کا نام لیا، عشرہ مبشرہ وغیرہ وغیرہ، حضور نے پوری لسٹ پہلے بتا دی تھی. اور اے علی، اے قصر ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، یہ تم لوگ یہی رہنا، میرے دفنانے، میرے غسل کرنے کا کام تمہارے ذمہ ہے. یعنی حضور نے ساری باتیں، کس کنویں سے بیر غرض سے پانی آئے گا اور وہ پانی استعمال کیا جائے گا، کتنا پانی لایا جائے گا، 7 گھڑا پانی لایا جائے گا، وہ سب حضور نے پہلے ہی بتا دیا. اب حضرت علی تو وہاں سے موو نہیں ہو سکتے تھے. یہ حضور نے کیا شاندار انتظام کیا تھا کہ اے علی تم یہی ٹھہرنا. اچھا، اس وقت جب حضور کا وصال ہوا، ہمارے حساب سے ہماری آنکھیں جب یہ تھا کہ اب جو دنیا کو دیکھتی ہیں کہ اب انتقال ہو گیا. when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسٹ ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہوا تو پھر یہ ہوا کہ اب ایسی صورت میں وہی سلسلہ تھا، بھی غسل بھی دینا تھا. خبر ملی کہ ثقیفہ بنی سعدہ ایک باغ ہے، اس گارڈن، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسجد نبوی سے 50 اسٹیپس، وہاں پر آج قرآن چھپتا ہے، جہاں پہ قرآن تو جہاں جو پبلش ہوتا ہے بہت زیادہ پرنٹ ہوتا ہے قرآن، اسی جگہ پر، اسی کے سائیڈ میں ایک باغ ہے، آج بھی وہ سیف ہے. تو وہاں پر انصار کے لوگ پہنچ گئے. the people of Medina were there and they were planning to make who is going to be خلیفہ، کیونکہ حضور نے مینشن تو کیا نہیں تھا کون، جو بھی جس کو جو سمجھتا تھا کہ he can be our leader، تو ایز اے کینڈیڈیٹ کوئی بھی آ سکتا تھا، anybody could come as a candidate، اور وہ غلط نہیں تھا، he wasn't wrong. تو ایک ایجیٹیشن، ایک چیز شروع ہوئی، ایک تحریک شروع ہوئی کہ why not we make خلیفہ سعد ابن عبادہ، سمجھنا ہے، سعد ابن عبادہ کو بنایا جائے ایز اے خلیفہ. جب یہ بات آئی تو ایک لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح. اب سارے انصار، the people of مدینہ were follower of حضرت سعد ابن عبادہ، کہا بس انہی کو خلیفہ بنایا جائے. جب یہ بات چلنے لگی تو یہ خبر آئی تو حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اس وقت انہوں نے کہا کیا کیا جائے. تو پھر حضرت علی نے کہا تم دونوں فوراً وہاں پہنچو اور یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو روکو. پھر حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اجازت لی، کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر یہ بھی خلیفہ، یہ بھی، ابھی ہی اسلام کا شیرازہ بکھر جائے، کیونکہ ابھی اسلام کے بہت سارے کام، بہت سارے قانون کا امپلیمنٹ باقی تھا. تو اگر ابھی ویک ہو گیا اسلام تو بہت مسئلہ آ جائے گا، بہت مسئلہ آ جائے گا. تو فوراً حضرت علی نے کہا کہ جاؤ تم لوگ جاؤ، میں تو ہوں، حضور نے حکم دیا تھا تو حکم کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہوگی، میں ٹھہرا ہوں، تم لوگ جاؤ. تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر گئے. کیا فرمایا اب دیکھیے، فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر، قالا، حضور نے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الائمۃ من القریش، کہ میرے بعد جو لیڈر ہوگا کون ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ہوگا قریش سے. تو تم لوگ تو انصار سے ہو، یو آر فرام انصار ناٹ فرام قریش. تو سارے کے سارے انصار حضرت صدیق اکبر کے، دیکھیے بات یہ تھی کہ جہاں حضور کا اسٹیٹمنٹ آ گیا سب خاموش. اگر حضور کا اسٹیٹمنٹ ہوتا، if there was a statement of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that Ali is going to be خلیفہ after me، آپ کو لگتا ہے کہ صحابہ خاموش رہتے؟ ایک لفظ حضور نے کہا، الائمۃ من القریش، میرے بعد جو لیڈر ہوگا وہ قریش سے ہوگا، he will be from قریش. سب خاموش کہ ناؤ اسٹیٹمنٹ آف رسول اللہ از ہیئر، دیٹس وائی ڈونٹ سے اینی تھنگ، کچھ مت کہو کیونکہ حضور کا اسٹیٹمنٹ آ گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ غور کیجئے، سب چیزوں پر غور کیجئے. وہ جو کہتے ہیں حضور کے بعد اگر حضرت علی ہوتے، ایسا پاسبل تھا کیا؟ حضرت ابو بکر بہت بڑے قبیلے کے تھے، نہیں، بڑا قبیلہ تو خود حضرت علی کا تھا.
قریش قبیلہ. پھر حضرت ابو بکر نے جب یہ بات کہی کہ الائمۃ من القریش ما حکموا فعدلوا وبعدوا ووفوا واسترحموا فرحموا، کہ یہ ایسے ہوں گے. حضور نے اتنا بتا دیا تھا کوالٹی، یہ جسٹس کریں گے، جب لوگ رحم کی بھیک مانگیں گے تو یہ رحم کریں گے، اور یہ جب لوگوں سے کوئی بات کہیں گے تو اسے پورا کریں گے. ان کی کوالٹی ایسی ہوگی. یہ سرکار نے فرما دیا قیامت تک کسی اچھے لیڈر کو ڈھونڈنا ہے تو یہ کوالٹی دیکھو کہ جو انصاف کرے، جسٹس کرے، اور جو بات کرے اسے پورا کرے، اور جب کوئی رحم مانگے تو اس پر رحم کرے. جو ایسا اسے لیڈر بنا دو. یہی لیڈر میں آج ہوتا نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جسٹس کرتے نہیں، رحم جانتے ہی نہیں. اب یہ تینوں چیز نہیں ہے. کیا کیا کہتے ہیں صاحب، نالی بن جائے گی، سڑک بن جائے گی، بنتی ہے. اور جہاں پر پورا ہوتا ہے وہاں کی ترقی دیکھ لیجیے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہ کیا، یہی وہی قانون ہے جو کبھی عرب میں چلتا تھا، آج کہیں اور چل رہا. بس یہ سمجھ لیجیے. تو اب آپ دیکھیے ایک اسٹیٹمنٹ جب آ گیا، اور پھر حضور نے خود فرما دیا تھا کہ خلافت و بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو اس خلافت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے فقال العلماء لم يكن في 30 بعده علیہ الصلوۃ والسلام الا الخلفاء الاربعہ و امام الحسن، کہ حضور کے بعد 4 خلیفہ اور امام حسن کو شامل کر لیا جائے تو 30 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. 30 سال کمپلیٹ. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے، خلیفہ جو لیڈ کریں گے وہ کون، کتنے ہوں گے؟ وہ 12 ہوں گے. وہ 12 ہوں گے. تو میں نے وہ تلاش کر کے خود ہی لکھا ہے کہ وہ کون کون گزرے. تو وہ سنیں. خلفائے اربعہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی. کتنے ہو گئے؟ 4. حضرت امام حسن. کتنے ہو گئے؟ 5. اگر دیکھا جائے تو تھوڑے دنوں کے لیے کوفہ والوں نے امام حسین کی بیعت کی تھی. اسی لیے امام مسلم نے خود فرمایا تھا ابن زیاد کے سامنے، کیا کہا تھا؟ میں تجھے امیر المومنین نہیں مانتا، میں تو امیر المومنین حسین کو مانتا ہوں. امام حسین کتنے ہو گئے؟ 6. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز 7. پھر ایک خلیفہ بہت نیک گزرا، عباسی خلیفہ، خلیفہ محتدی. کتنے ہو گئے؟ 8. ایک اور خلیفہ گزرا جو بہت نیک اور جسٹس والا، خلیفہ طاہر عادل. کتنے؟ پھر ایک اور جو یزید کے زمانے میں مکہ جنہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر. کتنے ہو گئے؟ 10 ہوئے. اور پھر ایک اور خلیفہ جن کا نام تھا محتدی، ایک تو محتدی اور ایک تھے مہدی کر کے، وہ بھی عباسی خلیفہ میں سے تھے. کتنے ہو گئے؟ 12واں آنا باقی ہے جس کا نام امام مہدی ہے. یہ ہو گئے. اب کہتے ہیں 12 خلیفہ سے مراد، 12 خلیفہ سے مراد ان کے ہاں جو شمار کیا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت امام علی سے شروع کرتے ہیں، حضرت علی، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن، یہ روحانی پیشوا، پوری امت، جناتوں کے بھی پیشوا، چرند و پرند کے بھی پیشوا، یہ سب کے لیڈر، یہ سب کے لیڈر، سب کے لیڈر یوں سمجھ لیجیے. ورنہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت فاروق اعظم نے ایک بات کہی تھی، اگر یہ بات ان لوگوں کے سامنے نہ ہوتی. حضرت فاروق اعظم نے ایک بات کہی کہ قال مستخلف رسول اللہ، اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں اپنے بعد تو یہ رسول اللہ کی پیروی، دین آئی ایم فالوئنگ رسول اللہ. پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر میں بناؤں تو بنا تو نہیں سکتا، I cannot make خلیفہ آفٹر می، لیکن نام دے سکتا ہوں کہ یو کین میک فرام دیز پیپل. کیوں؟ یہ حضرت ابو بکر نے نام دیا تھا، تو جو مجھ سے بہتر تھے ان کی سنت، نام نہ دوں تو رسول اللہ کی سنت. اور پھر خود کہتے ہیں فَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَىٰ خَيْرِهِمْ كَأَجْمَعُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّهِمْ عَلَىٰ خَيْرِهِمْ. ذرا غور کیجئے، خود کہتے ہیں اور جس نے نام نہیں دیا، نام نہیں دیا کسی کا، وہ نبی تھے سب سے بہتر، اور اس کا بھی نام نہیں دیا جو ہم میں سب سے بہتر تھا جس کا نام علی. تو اعلان کیا نا کہ روحانی طور پر
پیشوا تو یہی رہے، مگر جو حکومت کا اسلامی طور پر حکومت کا نظام جو چلانا تھا اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے رہبر جس سے تم دنیا کے معاملات کو لے کر کے سامنے رکھو گے وہ 12 ہوں گے، تو وہ 12 بہنیں جو بادشاہ کی بھی شکل میں بھی ہوں گے اور سچے اور جسٹس کرنے والے بہترین لیڈر ہوں گے۔ میں 3 لفظ بتاؤں، میں کہتا ہوں اچھا چلیے، وہ کہتے یہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ، اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ اگر اللہ بہتر جانتا ہے تو پھر قرآن میں کیوں کہتا ہے اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غار ثور میں جب رسول اللہ تھے تو حضور کے لیے حضرت ابو بکر بار بار پریشان ہو رہے تھے۔ پوری آیت قرآن کی ہے کہ اللہ نے مدد فرمایا، اللہ نے مدد فرمایا۔ جب وہاں پر 2 تھے غار میں، ان کو پتا ہونا چاہیے، یہ تیسرا میں تھا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب انہوں نے اپنے دوست سے کہا، حضور نے اپنے دوست سے کہا مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ حضور کہتے اللہ میرے ساتھ ہے، ابو بکر تمہارے ساتھ تھوڑی، ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے، تمہارے لیے بہت ہے، سب کچھ ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ ایمان والے جو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ سورہ فتح پڑھیے، سورہ فتح پڑھیے، بیعت رضوان پڑھیے، کہ جن کے ہاتھ کو، اب آپ مجھے بتائیے کوئی حضرت عثمان غنی کی اگر توہین کرے تو کس کی توہین کر رہا؟ رسول اللہ کے ہاتھ کی توہین کر رہا۔ اور ہاتھ کے تعلق سے بہت پہلے قرآن میں ایک آیت نازل ہو چکی ہے، ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا، جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو، حضور کا ہاتھ ذرا بلند تھا اور توحید کی طرف اشارہ تھا، ایک انگلی حضور نے بلند فرما رکھا تھا۔ ابو لہب نے کہا ٹوٹ جائے محمد کے ہاتھ، بس یہ کہنا تھا کہ خود قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور پھر ابو لہب آگ میں جائے، یہ ہو وہ ہو، ساری باتیں سورہ لہب میں پڑھیے۔ تو ہاتھ کی توہین جب سگا چچا کرے تو جہنمی، اور اس پر کیا کیا عذاب اور عتاب۔ پھر اگر حضرت عثمان کی کوئی توہین کرتا ہے سمجھ لے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی توہین کرتا ہے، اور اس ہاتھ کی توہین کا رزلٹ پھر سورہ لہب پڑھ کر کے سمجھ لے کہ کیا حشر ہوگا۔ اور ایسے انسانوں سے جو ان خلفائے راشدین کو نہیں سمجھتے، ان سے بہتر تو دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، مصر کا جو ریور تھا ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور جب ایک لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اس کے بعد وہ چالو ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام ایجپٹ میں پہنچا، لوگوں نے شکایت بھیجی حضرت عمر تک، کہا کوئی بچی ذبح نہیں ہوگی، کسی کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے خط لکھا اپنی طرف سے، کسی آدمی کو نہیں، دریائے نیل کو خط لکھا، دریائے نیل کو خط لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری تھی تو بالکل تو سوکھ جا، اگر خدا کی مرضی سے تو جاری تھی تو جاری ہو جا۔ حضرت عمر کا وہ خط کسی آدمی کو نہیں دیا گیا، سیدھے دریا میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک وہ دریا کبھی خشک ہوا ہی نہیں، اور دریائے نیل حضرت عمر کو اتنا زیادہ پہچانتی ہے کہ جس کشتی پر حضرت عمر کا نام ہوتا ہے وہ کشتی کبھی ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جا کر کے دیکھیں دریائے نیل پر جتنی بھی کشتیاں چلتی ہیں ہر کشتی پر حضرت عمر کا نام ہوتا ہے۔ اتنا سوچئے کہ جب کوئی حضرت عمر کی توہین کرتا ہوگا تو دریائے نیل کا پانی بھی پانی پانی ہو جاتا ہوگا، کہ اس سے عقل مند ہوشیار تو میں ہوں جو میں نے سمجھ لیا۔ حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صحابہ کو تعلیم دی تھی، اور ان میں اگر آپ اس طرح کی بات کیجئے کہ کانسپریسی کرتے تھے تو آپ کس پہ حملہ کر رہے ہو؟ Who preached them? Who told them? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ٹیچنگ کو کہہ رہے ہیں؟ تو در حقیقت صحابہ کرام میں اور بالخصوص یہ جو خلفائے راشدین تھے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ سے سیکھا اور ساری دنیا کو بہترین شاندار اسلام دیا۔ آگے جن لوگوں نے فتنے ڈالے وہ فتنہ انہی کے سر پہ ہے۔ کل انشاءاللہ سیدہ طیبہ